بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين صدق اللہ العظیم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کے کئی پہلو قرآن مجید میں ثابت فرمائے۔ انسان کو یہ خصوصیت حاصل کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی حقیقت جانتے ہیں اور نہ ہی ان ہاتھوں سے انسان کو بنانے کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کی سامنے سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے اس کا حکم تعمیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے خطاب کرتے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہ چیز انسان کے علاوہ اس روح کے علو مکانی پر بھی مدلالہ کرتی ہے جو اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ انسان کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین صورت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں تمہاری صورت اچھی بنائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہے اور اس سے عمل کرتا ہے، پھر اس کی فطرت میں معرفت اور اسباب علم رکھ کر اس سے ہدایت عامہ عطا کی ہے۔ اس کے ذریعے وہ حق کو پہچان سکتا ہے اور دنیا آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، نطق، بولنے کی صلاحیت دی، تمیز جیسے نعمت عطا فرمائی۔ نور عقل سے وہ غلط اور صحیح، حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ نطق سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ بے حد مہربان ہے، اسے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اسی طرح انسان کو خط و کتابت کی قدرت اور صلاحیت سے نوازا کیا۔ اس صلاحیت کی بنا پر وہ مختلف علوم ایجاد کر سکتا ہے، انہیں اوراق میں مختلف رکھ سکتا ہے، پوری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا اکرام اتنی بڑی نعمتوں سے کیا ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ انسان کو رزق پہنچانے کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے لیے مسخر کر دی گئی۔ اور دیکھا جائے تو سورج اور چاند، زمین اور ندی نالے، ہوا اور بادل سب انسان کے رزق ثانی میں مصروف عمل ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو انسان کو ایک لقمہ بھی میسر نہ آتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزق من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے؟ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آسمان سے بارش کا برسنا بھی ہے۔ بارش کا کچھ پانی فوری طور پر کھیتی باڑی کے کام آ جاتا ہے، کچھ منجمد صورت میں پہاڑوں کے چوٹیوں پر جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ ستون کے ذریعے زمین کے اندر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور برف پگھلتی ہے تو ندی نالوں اور چشموں کے ذریعے وہ پانی انسانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ضرورت پیش آتی ہے انسان زمین کے پیٹ سے پانی کشید کر لیتا ہے۔ پورے فلکی نظام کا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور رات، دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ستارے بھی اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ آسمان اور زمین اور شمس و قمر کی تسخیر یہی ہے کہ انسان ایک پائی خرچ کیے بغیر زندگی کے مختلف میدانوں میں ان سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔
اور انسان کر رہا ہے۔ انسان کے کتنے مفادات ہیں جو سورج اور چاند کی روشنی اور حرارت، برودت، گردش اور مدوار ظروف سے وابستہ ہیں۔ مختلف موسموں، ماہ و ایام، سالوں کے حساب کا تعلق انہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور فرمایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے آیتیں سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ انسان کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا اور اسے آزادی اور اختیار دیا۔ اسی اختیار کی بنا پر انسان وہی بار امانت کا حقدار ٹھہرا۔ اس کے علاوہ ارض و سما، پہاڑوں میں سے کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ انسان کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہدایت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے انسان تک زندگی بخش پیغام پہنچایا تاکہ وہ آخرت کی زندگی کو سنوار سکے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کی تکریم کے مظاہر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو اپنی محبت اور رضا کا اہل بنایا اور اس سے اپنے وہ اسباب بتائے جنہیں اختیار کرنے سے وہ اس کا محب بلکہ محبوب بن جاتا ہے، اور اسباب میں سے سب سے بڑا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جب باری تعالیٰ نے انسان کو مکرم محترم بنایا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے اور ایسے طریقے اختیار کریں جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو تکریم اور تعظیم کے قابل بنا سکیں۔ پہلا طریقہ علم معرفت کا حصول ہے، جس کی وجہ سے اس کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ کی عبادت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تیسرا طریقہ گناہوں سے بچنا، گناہوں کے ارتکاب سے انسان